من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے کتنے الفاظ آپ جان چکے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن. ھذا یہ اور القرآن قرآن، یہ قرآن. اب یہاں پر دیکھیں کہ ذالک القرآن نہیں کہا گیا بلکہ ھذا کا اشارہ استعمال کیا گیا. تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر وہ بعید کا اشارہ ہی استعمال ہوگا. اس جگہ پر وہ جو نارمل اس کے لیے اشارہ آتا ہے وہی استعمال ہوگا. علی جبلن. جبلن کون سی رابی حالت ہے جی؟ جر. اور معرفہ ہے کہ نکرہ؟ جبلن نکرہ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کسی پہاڑ پر. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبلن. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأیتہ، تو اے مخاطب تو دیکھتا اسے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو وہ جھک جاتا، دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ. اب پھر دیکھیں تلکا اور پھر امثال، غیر عاقل کی جمع، لہذا اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ. اور یہاں پر اب دیکھیں وہ بعید کا اشارہ آ گیا. یہ نہیں کہا کہ هذه الامثال. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا. اب یہ ہا کی ضمیر بھی واحد مؤنث کیا ہے. انشاءاللہ جب آپ ضمائر کا دوسرا چارٹ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ آئے گی. تو یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. قرآن میں تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے اصل میں اپنے جو ہمارے نفس ہیں ان کی خواہشات پوری کر کر کے ہم نے وہ صلاحیت ہی جو ہے وہ کھو دی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کا جب بھی کوئی پیغام ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، تو یقین مانے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہا کیا جا رہا ہے. تو چلیں یہ کر کے دیکھتے ہیں، اور یہی کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں تاکہ قرآن کی زبان تو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیا پھر ہم اس کا اثر لیتے ہیں. یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. آپ کو جب قرآن مجید سمجھ آنے لگے گا اس کے بعد آپ پھر بتائیں گے کہ اب قرآن مجید جو ہے پہلے بھی سنتے تھے اب سنتے ہیں تو وہ کتنا اثر آپ پہ ڈال رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں ہدایت اور جو اس کی تاثیر ہے اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبق کو تازہ کر لیں. جملہ اسمیہ دو اجزاء کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا آپ کا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ.
دونوں اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت. مبتدا کی جگہ پر ہم نے اسم علم رکھ کر بہت سارے جملے بنائے, پھر ضمائر کو استعمال کیا, 14 ضمائر ہم نے الحمدللہ حالت رفع والے یاد کیے. اس کے بعد ہم نے اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کیا اور اسماء اشارہ کا ایک پورا چارٹ جو ہے وہ یاد کیا اور جملے بنائے. آج ہم معرفہ کی ایک اور قسم کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی جملے جو ہیں وہ بناتے ہیں. جی جملہ میں آپ کے سامنے اردو میں لکھ رہا ہوں. پہلے ایک جملہ لکھوں گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی الفاظ دوں گا اور آپ جملے بنائیں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ. ہم نے یہ بات تو کی تھی کہ زید نیک ہے تو زید صالح, وہ نیک ہے ہوا صالح, یہ نیک ہے ھذا صالح. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ لڑکا نیک ہے. آج اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ لڑکا. میں نے لڑکا کہا, آپ انتظار میں ہیں کہ میں لڑکے کے بارے میں کوئی آپ کو خبر دینے لگا ہوں, اور وہ کیا خبر دے رہا ہوں؟ نیک ہے. ٹھیک ہے, تو لڑکے کی عربی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ولد, اور نیک کی عربی آپ کو پتہ ہے صالح. جی دو الفاظ ہیں ہمارے پاس, ولد اور صالح, تو ٹرانسلیٹ کریں جی. لڑکا نیک ہے, ولد صالح. جملہ انہوں نے بنایا جی ولد صالح. اس جملے میں دانش کیا جو ہے انہوں نے رول مس کر دیا؟ ولد صالح, آپ بھی مس کر رہے ہیں جی. ولد صالح جملہ بنایا آپ کے ایک ساتھی نے, اب اس جملے میں غلطی ہے ایک, اور وہ صرف ایک رول مس کرنے کی وجہ سے وہ غلطی کر رہے ہیں. جی مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. لڑکے کی عربی ہمارے پاس ہے ولد, ہم نے اس لڑکے کو معرفہ بنا کر لانا ہے. لڑکے کو معرفہ بنا کر لانا ہے, لہٰذا ہم کہیں گے الولد. الولد صالح. الولد صالح, لڑکا نیک ہے. تو آج ہم مبتدا کی جگہ پہ معرفہ کی کون سی قسم رکھ رہے ہیں؟ معرف بالنام. معرف بالنام. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہم لڑکا جب بھی عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو الولد کہیں گے, جبکہ ولدن ہم کہیں گے کوئی لڑکا یا ایک لڑکا. کلیئر ہو گیا نا بات؟ تو جملے میں بھی آ رہا ہے کہ لڑکا نیک ہے, اور اسے مراد ہے کون سا لڑکا؟ جس لڑکے کا ذکر شاید پہلے ہوا تھا. ٹھیک, اور اس کی مطلب معرفہ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. تو کانسیپٹ آپ کو الحمدللہ دے دیا. اب آپ کے سامنے جتنے بھی جملے آئیں گے آپ نے ان جملوں میں مبتدا کو معرفہ بنا کر استعمال کرنا ہے. جی ندیم صاحب جملہ اب آپ کے سامنے. آدمی سچا ہے. اچھا, آدمی کی عربی ہوتی ہے رجل. رجل, اب بولیں ذرا, میں ویکیبلری لکھ دیتا ہوں. رجل اور صادق. جی اب بولیں. اس پہ ہم الف لام داخل کریں گے تو طارق صاحب آپ کا ٹاپک شمسی قمری حروف اب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ال کا لام میں نے پروناؤنس کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ ڈیپینڈ کرے گا حرف را پر. را شمسی ہے کہ قمری ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. جلدی سے نظر ماریں, لکھ کے رکھ لیں اس جملے کو سامنے, اس میں تیزی سے نظر ڈالیں. 14 حرفوں پہ کتنی دیر لگتی ہے نظر ڈالتے ہوئے؟ ٹھیک ہے, قمری میں نہیں ہے لہٰذا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. اور اگر میں شد لکھ دوں تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, لیکن میں لکھوں گا نہیں, آپ کو اس جملے پر غور کرنے کی جو ہے وہ دعوت دوں گا. تو یہ بن گیا آپ کا الرجل صادق. اب دیکھیں الولد میں لام پروناؤنس ہوا ہے, واو آپ کا قمری حرف تھا. حق کا خوف, خوف میں واو آ رہا ہے.
کلیئر ہو گیا نا؟ اس لیے لام پروناؤنس الف لام کا ہم کر رہے ہیں. جی اگلا جملہ, استاد کھڑا ہے. الاستاذ, الاستاذ قائم. اب دیکھیں طارق صاحب, الف کمری حرف ہے, حق کا میں الف آ رہا ہے, لہٰذا آپ دیکھیں لام پروناؤنس ہو رہا ہے الف لام کا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اسی طرح پریکٹس ہوگی آپ کی. جی طالب علم بیٹھا ہے. الطالب, ماشاء اللہ جی. الطالب جالسن. اب دیکھیں میں نے شد ڈال دی تو مسئلہ نہیں آپ کا قمری شمسی کا, لیکن اگر شد نہ ڈالتا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ لام میں نے پروناؤنس کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو پہ. تو آپ کا شمسی ہے, یہ قمری ہے. حق کا خوف جب غم ہے اس میں یہ تو نہیں ہے, لہٰذا یہ شمسی حرف ہے اور اس لیے الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا, اور جو آپ کا حمزہ ہے وہ ڈائریکٹ تو سے ملے گا. الطالب جالسن. دروازہ کھلا ہے. کھلے کی عربی میں آپ کو دیتا ہوں. کھلے کی عربی ہوتی ہے جی مفتوح. دروازہ کھلا ہے. الباب, الباب مفتوح. کلیئر ہو گیا؟ ویسے جب آپ بولیں گے نا تو آپ کہیں گے الباب مفتوح, لیکن اب چونکہ ہم اعراب پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ آخر میں آ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس آخری حرف کی حرکت کو جو لازمی بولتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس اچھے طریقے سے ہو جائے. جی ذیشان, کھڑکی بند ہے. کھڑکی کی عربی کل بھی آپ کی طرف ہی آئی تھی غالباً, آج بھی دیکھتے ہیں آپ کا حافظہ کتنا تیز ہے. اور بند کے لیے میں لفظ دیتا ہوں آپ کو. بند کے لیے لفظ ہے مغلق. مغلق. جی میں لفظ لکھ دیتا ہوں نا, چلیں لفظ لکھ دیتا ہوں. نہیں پڑھنا؟ شمسی ہے. حق کا خوف جب غم ہے, نون آ رہا ہے بیچ میں؟ نہیں آ رہا نا, لہذا نون شمسی ہے, لام نہیں پڑھیں گے. النافذۃ, جی مغلا, مغلا مغلق ہے نا لفظ. ہاں جی, النافذۃ مغلا. کھل کے بولیں ذرا. قاف ہے یہ, قاف 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 قلم والا. مغلقن, النافذۃ مغلقن. ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں النافذۃ مغلقۃن. کھڑکی مونس ہے یار, خبر مونس نہیں آئے گی. ہاں نہیں, ہاں اس کا اصول بالکل, اس لیے میں نے جواب ان کا صحیح مان لیا نا. لیکن دیکھیں میں نے اصول آپ کو بتایا ہوا کہ عربی زبان میں جب بھی گولتا آئے گی نا اس سے پہلے لازماً زبر ہوگی. یہ رول بتایا ہوا, اس لیے اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. مغلقۃن. ہاں جی دیکھیں جملہ اسمیہ کب سے پڑھ رہے ہیں ہم؟ چوتھا دن ہے. کتنے قاعدے ہیں جملہ اسمیہ کے؟ 3. کون کون سے دہرائیں ذرا؟ مبتدا معرفہ, خبر نکرہ. جی ایک جیسے حالت رفع میں ہوں گے. ایک جیسی سے مراد تو نصب بھی ہو سکتے ہیں, دونوں حالت رفع میں ہوں گے. اور دونوں مطابقت ہوگی. مطابقت اب ہوئی نا, النافذۃ مغلقۃن. جی دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. اب آپ ایسا کریں, آپ کہیں جی دروازہ بند ہے اور کھڑکی کھلی ہے. الباب مغلقن, شاباش, اور کھڑکی کھلی ہے. مفتوحۃ, ماشاءاللہ. الباب مغلقن والنافذۃ مفتوحۃ. کلیئر ہوگی نا بات اب؟ جی ماشاءاللہ. جی آپ پھر آپ کی طرف آگے.
آپ کے لیے جملہ ہے جی گاڑی نئی ہے. گاڑی کو عربی میں کہتے ہیں سیارتن, اور نئے کے لیے جدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السیارۃ جدیدۃ. آپ کے لیے جملہ ہے جی قلم پرانا ہے. القلم قدیم. القلم قدیم, قلم پرانا ہے. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹوٹی ہوئی کے لیے لفظ میں لکھ رہا ہوں مکسور. جی ویکیبلری دے دی, اب آپ اس کو جملے کی شکل میں ڈھال دیں. ماشاء اللہ. الکرسی مکسور. ماشاء اللہ جی. جی آپ کے لیے جملہ ہے پانی ٹھنڈا ہے. جی الماء باردن. الماء باردن, پانی ٹھنڈا ہے. چائے گرم ہے. جی یہ یا ہے اش کے ال اشایو ہارن. جی آپ قہوہ گرم ہے. القہوۃ ہاراتن. گول تھا, علامت آگے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اردو میں چائے مؤنث ہے اور قہوہ مذکر ہے, ایسے ہی ہے نا. قہوہ ٹھنڈا کہتے ہیں اور چائے ٹھنڈی ہے. لیکن عربی میں دیکھیں چائے مذکر ہے اور قہوہ مؤنث ہے. کتابیں نئی ہیں. کتب کتاب کی جمع, اور نئے کے لیے عربی جدید. ویکیبلری میں دے رہا ہوں آپ کو, آپ کا کام کر رہا ہوں. آپ شاباش, اس کو آپ جملے میں آپ نے فٹ کرنا ہے. جی الکتب جدیدن. جی اسلان مطابقت ہے ان میں, جو جملہ اسمیہ کے رولز ہیں اس کے حوالے سے مطابقت ہے. یہ جمع ہے, یہ واحد. کیا ہونا چاہیے؟ جدید کی جمع نہیں چاہیے نا. جمع کیا ہے؟ اچھا اب یہاں پر آپ کو اس ٹینشن سے بھی بچا لیتا ہوں. قاعدہ وہی آپ کے سامنے آ گیا. اگر آپ کا مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے, اگر آپ کا مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے خبر واحد مؤنث آئے گی. قاعدہ سمجھ لیا؟ یہ جو میں نے کل بتایا تھا نا بہت اہم ہے, وہ بہت آگے چلے گا آپ کا. تو الکتب جمع, دیکھیں آپ کی بچت ہوگی. جدید کی جمع کیا ہوتی ہے, اس سے جان چھوٹ گئی آپ کی. تو جدیدۃن, الکتب جدیدۃن. قلم پرانے ہیں, اقلام اور قدیم. کیبلری بس میں دے رہا ہوں آپ کو. جی اب اس کو جملے میں فٹ کر دیں. الاقلام قدیمتن. ماشاء اللہ جی, قدیمتن. ٹھیک ہو گیا جی.
دروازے کھلے. ابواب اور کھلے کی عربی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, مفتوح. جی, الابواب مفتوحۃ. الابواب مفتوحۃ. جی گلزار صاحب, کھڑکیاں بند ہیں. پہلے میں لکھ دیتا ہوں, النوافذ. النوافذ بند ہے. مغلقۃ. دیکھیں غیر عاقل کی جمع آئی آپ کی مبتدا کی جگہ پر, تو خبر آپ دیکھیں ہر جگہ پر واحد مؤنث استعمال ہے. واحد مؤنث, جمع بھی ہم نے نہیں کی, واحد مؤنث استعمال کی. وہی کل جو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کا جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے آپ نے اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث لانا ہے, جمع کا اشارہ آپ نے نہیں لانا. کلیئر ہو گیا جی؟ نہیں جی, اب کچھ آپ کو میں ویکیبلری دے رہا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی مزید جملے بناتے ہیں. اور ویکیبلری جو ہے وہ کلرز کے اعتبار سے ہے, کچھ رنگوں کی آپ کو میں عربی بتا رہا ہوں, پھر ان رنگوں کو آپ نوٹ کریں گے, میں یہاں سے بورڈ سے ہٹا دوں گا اور پھر کچھ جملے انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے. احمرو. احمر, آپ نے یہ لفظ اکثر پڑھا ہوگا, لال احمر, ٹھیک ہے نا. تو یہ سرخ رنگ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک, احمرو سرخ. اور یہ سرخ آپ کا چونکہ ایڈجیکٹو ہے, رنگ ایڈجیکٹوز میں آتے ہیں, لہٰذا صفات میں آپ کو عربی میں مذکر مؤنث دونوں ملیں گے. جس طرح ہم اردو میں نہیں کہتے نیلا اور نیلی, کہتے ہیں نا نیلا نیلی, کالا کالی, پیلا پیلی, لیکن سرخ کے ساتھ سرخ اور سرخی کہتے ہیں مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. لیکن عربی زبان میں آپ کو یہ کمپریہنسو تقسیم ملے گی. مذکر کے لیے جو ہے ایک کلر, مؤنث کے لیے دوسرا ہوگا. تو مؤنث اگر ریڈ یعنی کسی مؤنث چیز کے لیے آپ یہ صفت استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے عربی زبان میں حمراء لفظ نظر آتا ہے. یہ ہے جی غیر منصرف, الف ممدودہ, حمراء سرخ. یعنی سرخ کی دو عربی آپ کے پاس آ گئی, احمر اور حمراء, دونوں غیر منصرف ہیں, احمرو اور حمراء. اس کے بعد بلیک کلر آپ کا اسود. اسودو, آپ کا حجر اسود ہے نا, حجر اسود بلیک سٹون, تو اس لیے آپ دیکھیں وہ مذکر ہے اس لیے اس کے لیے اسود کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس کی مؤنث جو ہے وہ سوداؤ. پیٹرن دیکھیں ایک ہی ہے, احمرو اسودو, پہلا حرف ٹھیک ہے, دوسرا ساکن, تیسرا پھر زبر کے ساتھ اور غیر منصرف اس میں. اسی طرح یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ کو ملے گا. اس کے بعد آپ کا جو سبز رنگ ہے گرین, اس کے لیے اخضرو. اخضرو. اور مؤنث سبز جو ہوگا وہ خضراؤ. اخضرو اور خضراؤ. اس کے بعد آپ کا بلو کلر ازرقو. ازرق, ازرقو. اور بلو مؤنث یعنی وہ نیلا, اور جو نیلی ہوگی وہ زرقاؤ. اور یہ زرقاء آپ کو پتہ ہے ہمارے نام ہوتے ہیں لڑکیوں کے, تو آج آپ کو نیلی کی عربی پتہ چل گئی. زرقاؤ, ازرق نیلا اور زرقاؤ نیلی. پھر وائٹ ابیض مذکر, اور سفید مؤنث بیضاء. اب میں نے مؤنث پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ید بیضا جو ہم استعمال کرتے ہیں, ید کے ساتھ بیضا, ید بیضا ہم اردو میں کہتے ہیں, وہ کیوں استعمال کرتے ہیں, اب کلیئر ہوا. ید ہاتھ ہے, مؤنث ہے, لہذا اس کے لیے
ایڈجیکٹو جو ہے دیکھیں بیضا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ید ابیض نہیں کہتے, ید بیضا کہتے ہیں. حجر اسود, حجر مذکر ہے لہذا اسود. کلیئر ہو گیا. پھر آپ کا جو پیلا رنگ ہے یا زرد, دونوں کے لیے اصفرو, اصفرو, اور اس کی مؤنث اسی پیٹرن پہ کیا بنے گی آپ خود بنا لیں گے, صفراؤ, صفراؤ. گائے کے متعلق جو سوال تھا کہ اس کا رنگ کیا ہو, ما لونہا, اس کا رنگ کیسا ہو, تو کیا جواب آیا, انہا بقرۃ صفراؤ. گائے مؤنث تھی ہے بلکہ, لہذا اس کے لیے کلر جو ہے وہ صفراؤ استعمال ہوا, بقرۃ اصفر نہیں کہا گیا. کلیئر ہو گیا. تو یہ چند کلرز آپ نے یاد رکھنے ہیں, اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اب ان کلرز کو سامنے رکھتے ہوئے چند جملے. جی, قمیص سفید ہے. اب قمیص کی عربی قمیص ہی ہوتی ہے, القمیص, جی سفید ہے, ابیض یا بیضاء, ابیض. ہاں جی, کسی کو اعتراض؟ طارق صاحب, آسمان نیلا ہے, بہت آسان جملہ ہے. آسمان کی عربی ہوتی ہے سماء. جی جی, السماء. اب نیلے کے لیے آپ نے ازرق یا زرقاء لگانا ہے, کون سا لگائیں گے آپ, کون سا اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی ازرق, ازرق. یہ تو پھر ترجمہ ہو گیا جی آسمان نیلی ہے, یہ ہو گیا نا. تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ عربی میں آسمان مؤنث ہے, متفرق میں ڈالا ہوا ہے نا, اس لیے میں نے وہی آپ کو ایگزامپلس دینی وہی ہیں جو آپ کو وکیبلری دی ہوئی ہے. تو السماء زرقاء, آسمان نیلا. ترجمہ آپ کریں گے اپنے اردو محاورے کے مطابق, یہ نہیں کہیں گے کہ آسمان نیلی ہے, یہ بس اس کا خیال رکھنا ہے. کلیئر ہو گیا جی. میں کہتا ہوں جی رومال نیلا ہے. رومال ہوتا ہے مندیل. جی ماشاء اللہ جی, المندیل, المندیل زرقاء, ازرق, المندیل ازرق. ٹھیک ہے نا. رومال مذکر ہے, اردو میں مذکر ہے, اس لیے ٹینشن نہیں ہوئی. جی آپ کے لیے قلم سرخ ہے, القلم, القلم احمر, القلم احمر. جی گاڑی سفید ہے. جی آپ سے نیکسٹ جو ہے آپ کی باری ہے. السیارۃ, کالی کرنی ہے آپ نے, چلو ٹھیک ہے. بہرحال جینڈر انہوں نے بالکل صحیح لگایا اس کے لیے, یعنی خبر جو ہے وہ مؤنث ہی ماشاءاللہ ہیں. ٹھیک ہے. تو السیارۃ سوداء, گاڑی سیاہ ہے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی پسند ہے, جس کا جو کلر پسند ہے وہ آپ کے پاس. اب ماشاءاللہ آپ اتنے کلر کی گاڑیاں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی کلیئر ہو گئے, یہ بھی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. تو دیکھیں جو آج ہم نے جملے بنائے ہیں اس میں آپ کے سامنے معرف باللام کو ہم نے مبتدا کی جگہ پر رکھا ہے. اب کم از کم آپ کو یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ جب بھی آپ کوئی جملہ بولیں گے جس میں کسی چیز کا آپ نام لے رہے ہیں تو اسے آپ الف لام کے ساتھ مبتدا کو بولیں گے. یہ آپ کی پریکٹس الحمدللہ کافی ہوگی, کافی ہم نے یہ جملے جو ہیں کر لی ہے. یعنی اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی پنکھا خوبصورت ہے, اس کی عربی کیا ہوگی جی نیکسٹ؟ پنکھا خوبصورت ہے. جمیل ہوتا ہے نا خوبصورت. ہاں جی, المروحۃ جمیلۃ, المروحۃ جمیلۃ. کلیئر ہو گیا نا. تو
جو بھی اسم میں آپ کے سامنے بولوں گا اسے آپ نے الف لام کے ساتھ مبتدا بنا کر لانا ہے اور پھر اس کی خبر جو ہے اس کے مطابق آپ نے لے کے آنی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی آپ اگلا جملہ آپ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں دونوں پنکھے خوبصورت ہیں, ذرا یہ بھی کلیئر ہو جائے. ماشاء اللہ. المرواہ تانی جمیلہ تانی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, مسجد بڑی ہے. المسجد, ماشاء اللہ اب آپ کو پکا ہو گیا. المسجد بڑی ہے. بڑی مسجد وسیع ہے کہہ لیں. چلیں میں وسیع لفظ لکھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کیا کروں میں اس کے ساتھ. وسیع ان المسجد وسیع. مسجد وسیع ہے. مسجد اردو میں مؤنث ہے, عربی میں مذکر ہے جی. مدرسہ وسیع ہے. المدرسۃ, اس کی پروننسیشن ٹھیک کریں. المدرسۃ, المدرسۃ وسیع, وسیع وسیعۃ. المدرسۃ واسعۃ. قرآن مجید میں نا الارض واسعۃ, زمین وسیع ہے. ٹھیک ہے, ان ارض اللہ واسعۃ, بے شک اللہ کی زمین وسیع ہے. واسع اور وسیع ہاں دونوں استعمال ہو سکتے ہیں اس کے لیے. جی آپ کے لیے گھر قریب ہے. البیت, ماشاء اللہ. البیت قریب, ماشاء اللہ جی. البیت قریب جی. گھر قریب ہیں. ہاں جی آپ نے بتانا ہے. البیوت قریبتن, قریبتن جی. آگے آپ کی باری. مسلمان نیک ہیں. شاباش. المسلمون صالحون. المسلمون صالحون. ٹھیک ہے, یہ عاقل کی جمع ہے لہذا اس میں خبر بھی جمع ہی ہے. کلیئر ہو گیا نا جی. آپ بول دیجیے طلبہ محنتی ہیں. آخری جملہ جی. طلبہ محنتی ہیں. محنتی کے لیے عربی زبان میں لفظ لگتا ہے مجتہد. مجتہد. طلبہ محنتی ہیں جی. شاباش. الطلاب مجتہدون. الطلاب مجتہدون. کلیئر ہو گیا جی. لیجیے الحمدللہ ہمارا جملہ اسمیہ میں جو مبتدا کی جگہ پہ ہم نے معرفہ کی اقسام استعمال کرنی تھی وہ کر لی ہیں. کل کا لیکچر بہت اہم ہے اس لیے کہ کل کے لیکچر میں ہم مبتدا یا خبر کی جگہ پر مرکبات کو استعمال کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آج میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کل میچ بھی ہے, تو اس حوالے سے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میچ دیکھتے رہ جائیں اور آپ کا ٹاپک جو ہے وہ اہم ٹاپک مس ہو جائے. اس لیے کل کا ٹاپک مس نہ کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن